أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج الحمدللہ ماہ رمضان کا 24واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے کے ان بقیہ ایام کی خوب قدر کرنے کی اور خوب عبادات کرنے کی اور اپنی مغفرت کروانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 24ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر، سورہ غافر اور سورہ حامیم سجدہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہمیت کے ساتھ جو چند مضامین بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو سورۃ الزمر میں اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مؤمنین کو عطا فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دل کو شرح صدر کا مل جانا، شرح صدر کا نصیب ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ رب العزت کی طرف سے شرح صدر کی نعمت عطا ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ نے ایمان سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے۔ چنانچہ ہم سب کو اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب شرح صدر کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کے لیے اپنے سوچ کے زاویے کو اور پیش آنے والے حالات کو مثبت انداز میں دیکھنا انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے، اور انسان کے لیے صحیح بات کو، دل کے لیے صحیح بات کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جبکہ جب دل کے اندر کجی ہوتی ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایسے لوگوں کا سینہ یا ایسے لوگ برابر ہو سکتے ہیں اس شخص کے جن کے دل سیاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ چنانچہ جب دل کے اندر تنگی ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، شقاوت ہوتی ہے، تو انسان کے لیے حق بات کو قبول کرنا اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیش آنے والے حالات اور واقعات کی کوئی مثبت تعبیل کرنا اور اپنے دل کو اس سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑے رکھنا اور انابت کو حاصل کرنا، توبہ کو حاصل کرنا انسان کے لیے اس امتحان بن جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر کی نعمت عطا فرما دیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ نصیحت بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور خشیت اور خوف کو دل میں رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانے آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور جنت کے وعدے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے فرمائے۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ آخرت کی رسوائی سے، آخرت کی جو خرابی ہے اس سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس دنیا کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی ہماری اچھی فرما دے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بھی بیان فرمائی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ جب کوئی انسان اپنی نیند پوری کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جب آرام کرتا ہے تو در حقیقت اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت بھی قبض فرما لیتے ہیں، اور جب وہ نیند کی حالت میں ہوتی ہیں اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ان روحوں کو قبض فرما لیتے ہیں۔ جن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے، اور متعین وقت تک دوسری روحوں کو جن کے لیے موت کا بھی فیصلہ نہیں ہوتا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں بڑی سبق آموز بات ہے، نصیحت کی بات ہے
کہ جب ہم آرام کے لیے، راحت حاصل کرنے کے لیے، استراحت کے لیے، آرام کے لیے سو جاتے ہیں تو اس نیند کی حالت میں ہم بے خبر ہوتے اور ہمیں اپنے کسی بھی معاملے کی خبر نہیں ہوتی، تو اس بے خبری میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، ان کی روحوں کو قبض فرما لیتے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر انسان کو چاہیے کہ تذکیر حاصل کرے اور سونے سے پہلے مراقبہ کر کے، اور جب انسان نیند کی تیاری کر رہا ہو، سونے کی تیاری کر رہا ہو، تو اس موقع کے اوپر انسان یہ تذکیر کر کے سوئے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس کو اس دنیا میں آنا یا دوبارہ اس کی روح کا آنا ممکن نہ ہو۔ تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے لیے تذکیر سمجھے، اور تذکیر سمجھنے کے بعد اپنے لیے اس وقت کو وقت آخر کا تصور کرتے ہوئے اپنے معاملات کو مکمل کر کے سوئے۔ تو لہٰذا جب ہم ان معاملات کو اسی انداز میں مکمل کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو فکر آخرت ہے، آخرت کی جو فکر ہے، وہ ہمارے دلوں میں مستحضر رہے گی۔ قرآن کریم کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ آپ کہہ دیجئے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر حد سے تجاوز کر لیا تھا، تو وہ اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمانے والے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ہی انسان کو توبہ اور مغفرت کی درخواست اور دعا مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نا امیدی اور مایوسی اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہیں ہے۔ انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کے، غیب کے تمام خزانوں کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مغفرت کرنا اور گناہوں کو معاف فرما دینا، اس سے اللہ تعالیٰ کی خزانے میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور کوئی کمی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت پر امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے توبہ کی امید رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمن نازل فرمائی ہے، اور سورۃ المؤمن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، اپنے نیک بندوں کی تعریف فرمائی ہے، فرشتوں کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے گرد موجود ہیں، وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان فرماتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور دعا اس انداز میں مانگتے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، اے ہمارے پروردگار تیرے رحمت اور علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور جو لوگ آپ کے راستے پر چل پڑے ہیں آپ ان کو معاف فرما دیجیے، وقیہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما دیجیے جو جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے والدین بیوی بچوں میں سے جو لوگ نیک ہوئے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ جنت میں داخل فرما دیجیے، بے شک آپ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ ہر قسم کی برائیوں سے ان کی حفاظت فرمائیے، اس لیے کہ اس دن جسے آپ نے برائیوں سے محفوظ فرما لیا اس پر تو آپ نے بڑا ہی رحم فرمایا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک لوگوں کے لیے بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، ان متبعین کی،
نیکی کے راستے کی پیروی کرنے والے لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں۔ چنانچہ خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم سب آخرت میں اللہ رب العزت کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ہم دعا کرنے والے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آخرت میں ہم پر رحمت نازل فرما۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے نیک لوگوں کے تذکرے فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کفر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس موقع کے اوپر پکاریں گے کہ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو پکار کے کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنی بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے اس سے زیادہ بیزاری اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوئی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ چنانچہ آخرت میں وہ اس بات کا اقرار کریں گے، اے اللہ ہم نے آخرت میں دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا آج ہمیں اقرار ہو گیا، اور ہم جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ ہماری غلطی تھی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج کے دن بادشاہی اور حکومت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلے گا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں، اور آج تمہاری سرکشی اور کفر کی وجہ سے، تمہارے عناد کی وجہ سے تمہارے لیے سزا کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہے۔ آج تم اس سزا سے اس لیے نہیں بچ سکو گے کہ جس وقت تمہیں ایمان کی دعوت دی گئی تھی اس موقع کے اوپر تم نے ایمان کی دعوت کو مسترد کر دیا تھا۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی نگاہوں کی خیانت کو اور جو کچھ انسان جن باتوں کو اپنے سینوں میں چھپائے رکھتا ہے ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اعمال ظاہرہ کی درستگی کی فکر کریں، اعمال باطنہ کی درستگی کی بھی فکر کریں۔ جن اعمال ظاہرہ کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کرنے کی کوشش کریں، اور جن اعمال باطنہ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، توکل ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، ان تمام چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جن اعمال سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، مثال کے طور پر جھوٹ ہے، غیبت ہے، یہ اعمال ظاہرہ ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وہ اعمال باطنہ جن سے بچنے کا حکم دیا جیسے تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو جب ہم اپنی ان اعمال کی فکر کریں گے، جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا گیا ان کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ، اور جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت بھی فرما دیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب انسان آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس موقع کے اوپر انسان کے اعضاء و جوارح ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہماری جو زبانیں ہیں، ہماری کھال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کے سامنے گواہی دیں گے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم، جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچیں گے، اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ یہ کہیں گی کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اسی ذات نے زبان بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم، اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے کھال تمہاری ان باتوں کو دیکھ سکیں، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بہت ساری باتوں کی خبر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے مکمل طور پر باخبر ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے زیادہ بہتر بات کس شخص نے کی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور پھر اپنا نیک عمل کو اختیار کیا اور یہ کہا کہ اننی من المسلمین، میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ جب انسان برائی کا جو دفاع ہے، کسی کی طرف سے برے رویے کا جب اس کو پیش آیا ہو یا بری بات اس نے وصول کی ہو، تو بری بات کے پیش آنے پر جب اس کا جو جواب ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ اچھے طریقے سے کرتا ہے
تو اللہ रब्बुल इज़्ज़त उसकी एक इनाम अता फरमाते हैं, और वो इनाम ये होता है कि जिन 2 लोगों के दरमियान में सख्त दुश्मनी होती है, अल्लाह ताला उस सख्त दुश्मनी को एक अच्छी दोस्ती के अंदर तब्दील फरमा देते हैं। इसलिए कि जब वो दुश्मन ये समझता है कि इस शख्स ने मेरी बुराई का जवाब अच्छाई से दिया, तो इस हुस्न सलूक का उसकी तबीयत के ऊपर बहुत असर होता है। और ख़ुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात तंबीह फरमा दी है, फरमाया वमा युलक़्क़ाहा इल्ला الذين صبروا। और ये जो अज़ीमत वाला जो रास्ता है, ये सिर्फ़ उन लोगों को आता होता है जो सब्र से काम लेते हैं। वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। और ये बात उसी शख्स को अता होती है जो बड़े नसीब वाला होता है। अल्लाह ताला हम सब के नसीब भी अच्छे कर दे, हम सबको भी बड़े नसीब अता फरमा दें, और हम सबको भी सब्र की दौलत अता फरमा दें, और बुराई का जवाब अच्छाई से देने का मलका अल्लाह ताला हम सबको अता फरमा दें। हम सब के अख़लाक़ अल्लाह ताला अच्छे फरमा दें। अल्लाह ताला ने जो कुछ कुरान करीम की इन आयत में नसीहत की बातें बयान फरमाई हैं, अल्लाह ताला इनको समझने की और उसके मुताबिक अपने अमल को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।